اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے ملک کے غیور شہریوں، مسلمانوں، خواتین و حضرات، آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس نے پاکستان کے 70 سالہ تاریخ میں ایک بہت بڑا دبا لگایا ہے اس ملک پر، اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے ہیں، بلکہ پوری امت کے دل زخمی کر دیے ہیں۔ تو ہمیں سب کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملا ہے، ورنہ آج بھی ہم ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، عیسائی ہوتے، گائے اور گوبر اور پیشاب کا پوجا کرتے ہیں۔ نبی رحمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور آخرت دنیا کی فلاح کا راستہ دکھایا۔ سب کچھ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ تو حکمرانوں سے میں اپیل کروں گا، فوج سے بھی اور مقتدر اداروں سے بھی، کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرائیں۔ ملک کی بقا، ملک کی سالمیت، ملک کا امن و امان وہ ہم سب کو عزیز ہے، اور ایسے فیصلوں سے ملک کے سالمیت کو آگ لگائی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عدالت نے، جس کو ہر وقت اپنی توہین کی فکر رہتی ہے، اپنے آپ کو مقدس غائب سمجھتے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر انہوں نے گویا تعویلات کیے، لا یعنی شکوک و شبہات پیدا کیے، جبکہ ان کے خود دو بڑے عدالتوں نے اس کی سزا کو برقرار رکھا تھا، اور آسیہ ملعونہ کو سزائے موت کی تاکید توثیق کر دی تھی۔ لیکن آج بیرونی دباؤ، ڈالروں کے لالچ میں اور غلامی کی وجہ سے مغربی اقوام سے مجبور ہو کر اور دباؤ میں آ کر ہم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ملک کی بنیادیں ہلا دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو ریاست مدینہ کا اولین تقاضا ہے کہ ریاست کا اولین بانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر سٹینڈ لے، اور یہ جو آگ لگی ہے اس کو بجھانے کا یہی طریقہ ہے کہ تمام مقتدر طاقتیں مل کر اس کی کچھ تلافی کریں، اس پر نظر ثانی کریں، اس کو مؤخر کریں، اور اس میں یہ نہ ہو کہ کل وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ اس ملعونہ کو ہوائی جہاز میں بٹھا کر، آج افواہ بھی یہی ہے کہ یہی ہوگا۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا امن و امان بھی ہمیں عزیز ہے۔ سب سے پہلے ہم اس ملک کے امن و امان، اس ملک کی آزادی، سالمیت اور دفاع کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ میرا دفاع پاکستان کونسل بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اس ملک میں شر و فساد و بدامنی نہ ہو، اور غیروں کے تسلط سے ہمیں آزادی ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دینی جماعتیں بھی اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور کوئی اقدام اگر ہم کرتے ہیں تو مشترکہ مشاورت سے کریں، اور متفقہ بائیکاٹ کی اپیل کریں، ہڑتال کی اپیل کریں، مظاہروں کی اپیل کریں، تو یکجہتی کا مظاہرہ اس میں ہو، اور نفسا نفسی نہ ہو کہ ہر ایک اپنے دیڑھ اینٹ کی دکان کو جمکائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر پورے ملک کو جمعے کے دن پرامن احتجاج کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ایک بات ضروری ہے کہ ہم ان مظاہروں میں اور احتجاج میں کسی کے مال اور املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی بے گناہ شہری کو تکلیف نہ ہو، اور ٹریفک کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ اپنی ملک کے ساتھ گویا برائی ہے، اور ہمیں اسلام یہ نہیں دیتا، حق اجازت نہیں دیتا کسی حالات میں بے گناہ انسان کے مال اور جان اور عزت پر ہاتھ ڈالا جائے۔ البتہ ہمیں پرامن احتجاج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق، جذبات کا اظہار ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور جب تک یہ جذبہ ہم میں نہیں ہوگا تو ہم مومن نہیں ہوں گے نہ جب تک کش مرو میں خواجہ یہ سرب کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔
تو میں اپیل کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام سے اور دفاع پاکستان کونسل کے تمام شامل جماعتوں سے اور تمام دینی اور علماء اور مشائخ اور صوفیاء اور معزز غیرت مند غیور مسلمان شہریوں سے کہ وہ اپنی سیاسی وابستگیوں سے اور تہذبات سے بالاتر ہو کر اور اس سے ہٹ کر خالص عشق رسول کے جذبے کے ساتھ مظاہرہ کریں، مغربی اقوام کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ پاکستان کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر جان اور مال سب کچھ فدا کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے حکمرانوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کھیلا گیا۔ ہم خیرخواہ ہیں اس حکومت کے، ہم اس کو مستحکم دیکھنا چاہتے تھے، لیکن جو سازش ہوئی اور جس ذریعے سے گویا اس ملک کی چوڑیں ہلا دی گئی، تو میں نے پہلی ملاقات میں بھی جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے 2 ہفتے پہلے یہی کہا تھا کہ اس معاملے میں دباؤ میں نہ آئیں، آپ ناموس رسالت پر سٹینڈ لیں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، لیکن اگر اس پر سٹینڈ نہ لیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد آپ کی حکومت مضبوط اور مستحکم رہ سکے گی۔ تو میں یہی اپیل کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام، دفاع پاکستان کونسل اور علماء اور ہزاروں لاکھوں مدارس کے متعلقین سے، تمام مختلف فرقوں سے کہ وہ ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو کر پرامن مظاہرہ کریں، احتیاط جہاد کریں۔ باقی امن قریب انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ تمام دینی جماعتوں سے مشاورت مکمل ہو جائے 1-2 دن میں، تو پھر مشترکہ مشاورت سے کوئی پروگرام بنائیں گے، وہ APC کے شکل میں ہو یا کسی اور بڑے اجتماع کے شکل میں ہو، کہ ہم مل بیٹھ کر اس کا لائحہ عمل طے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔